شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا۔ وہ بیٹے بہت ہی حسین و جمیل اور نوجوان تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوف تھا کہ کہیں ان کو نظر بد نہ لگ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لوگوں سے ڈر لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ان کے بیٹوں کو نظر لگا دیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے۔ بد نظر تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا ہے تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی ہے۔ اگر تم لوگوں کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے تو ان کے پاس ایک بچی تھی جس کا رنگ پیلا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ تو نبی اکرم نے ام سلمہ کو فرمایا اس پر دم کرواؤ، کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کسی حاسد کی نظر لگی ہوئی ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی۔ ہم کو حاسد کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بچوں کو نظر بہت ہی جلد لگ جاتی ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان کی والدہ اسماء بنت امیس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں اپنے بھائی جعفر کے بچوں کو کمزور دیکھتا ہوں، کیا گھر میں کھانے پینے کی کمی ہے یا پھر ان لوگوں کو کوئی بیماری تو نہیں؟ اس پر حضرت اسماء نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے بچوں کو نظر بہت جلد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ ان پر دم کیا کرو۔ حضرت اسماء سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم کو دم کے الفاظ پڑھ کر سنائے تو نبی اکرم نے فرمایا کہ ان پر دم کیا کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے صدقے بد نظر، جادو، عصیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا ملتی ہے۔ کسی شک کے بغیر یہ کہنا حق اور سچ ہے کہ اس کام کے لیے قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم کی صحیح حدیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ نظر بد کی پہچان۔ نظر بد اور جادو ٹونا ہونے کی بے شمار علامات ہوتی ہیں، جس میں سے چند اہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کسی پر نظر بد یا پھر عصیب اور جادو ٹونا ہونے سے انسان کا رویہ بھی سخت اور غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اس کو نظر بد کا شکار سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر چیک اپ کروایا جائے یا پھر کسی نفسیاتی طبیب کے پاس چیک کروایا جائے۔ اگر اس کو کسی ڈاکٹر اور طبیب سے بیماری کا پتہ نہ چل سکے تو اس کو نظر بد یا پھر عصیب کا ڈر ہوتا ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی بیماریوں مثلاً بخار ہو جانا، نزلہ زکام کا لگ جانے کو نظر بد اور کسی جادو ٹونے کا اثر نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ نظر بد اور کسی جادو ٹونے کا اندازہ لگانا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو اس شخص پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص
یا مرض شخص کے سامنے پڑتے ہیں، جب اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اس پر مندرجہ ذیل اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے بے شمار حصوں میں درد کا نکلنا۔ نمبر 4، معمول سے بہت زیادہ گرمی لگنا۔ نمبر 5، جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ان کی کمر اور جسم کے بے شمار حصوں میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پہلوؤں میں درد محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 7، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور مریض کا ادھر ادھر دیکھنا۔ نمبر 8، مریض کا کسی وجہ کے بغیر رونا، مریض کے بیٹھنے سے رونا شروع کر دینا۔ نمبر 9، کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ اگر ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف سے کوئی توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریف کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہو جاتی ہے، اس سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد کا شکار ہیں۔ نمبر 10، پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا مریض کی کیفیت سے بھی علاج کرنے والے کو جادو اور نظر بد کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 12، پٹھوں کا اکڑ جانا اور جسم میں ہر وقت درد رہنا بھی نظر بد کی علامت ہے۔ نمبر 13، نیند بہت زیادہ آنا اور بے حواسی محسوس کرنا۔ نمبر 14، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ اور نمبر 15، کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج نبوی کیا ہے؟ وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم پر کیا، وہ یہ آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے محمد، کیا آپ بیمار ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ جبرائیل نے کہا، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو ایذا پہنچا رہی ہے، ہر نفس کے شر سے اور ہر حاسد کی آنکھ سے، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس آیت کو مریض کامل یقین کے ساتھ اگر 3 بار پڑھ کر پھونک دیا جائے تو انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری، جادو ٹونا اور نظر بد ختم ہو جائے گی۔